ایک قاعدہ اور اصول اصحاب رسول کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ بھی مجھ سے افضل ہے اور وہ بھی مجھ سے افضل ہے، یہ عمر میں چھوٹا ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، لہٰذا یہ مجھ سے افضل ہے، اور یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، لہٰذا یہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ جب بندہ ہر شخص کو اپنے آپ سے افضل جانے گا، پھر کون کیسے کسی کو ظلم کرے گا، کیسے کسی کو دکھ دے گا، پھر دلوں میں بغض نہیں پالا جا سکتا آپس میں، پھر ظلم کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، بندو آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے محافظ اور جان نثار بن جاؤ، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کرنے والے بن جاؤ۔ تم ایک رب کے بندے ہو، اس ایک رب کے نام پر آپس میں جڑ جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کا معنی ہے جہاں ظلم کی گنجائش نکلے وہاں ہم نے اپنا یہ رشتہ کاٹ دیا، ہم بھول گئے کہ وہ میرا بھائی تھا، ہم اس بنیاد کو بھول بیٹھے کہ وہ اور میں اللہ کے ماننے والے ہیں، پھر ہم نے یہ سستی کی ہے۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، وہ اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ اب مسلمان کو دھوکہ دینا اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہو، وہ اس کو غلط چیز بیچ دے، غلط راستہ بتا دے، غلط کام کی طرف رہنمائی کرے۔ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، محبت اور شفقت کا نام ہے۔ راستے پر کھڑے ہوں، کسی سے پوچھ لیا جائے، بھائی ہم مسافر ہیں، ذرا بتائیے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، اس کا راستہ تو بتائیے، وہ الٹی سڑک پر ڈال دے گا، غلط راستے پر ڈال دے گا، اس کا مذاق ہوگا، مسافر اس سے تنگ ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ مسلمان کو، اور مسلمان کو دھوکہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے۔ اس بنیاد کو کاٹنا ہے جس کو میرے اللہ نے ملایا ہے، اس بنیاد کو توڑنا ہے، مسلمان کو دھوکہ دینا۔ اور ہمارا اصل مفہوم ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ ان نیکیوں کے غرور سے بچنا چاہیے ہمیں عبادات کر کے، اچھے کام کر کے، نمازیں اور تلاوتیں کر کے، رکوع و سجود کر کے، اللہ کو راضی اور خوش کر کے، اپنی ساری نیکیوں کو نیکیوں کے گمان اور فخر میں ڈال کے ضائع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھتے ہیں، دوسروں کو گناہ گار سمجھ بیٹھتے ہیں، ان سے مسکرا کے ملنا بھول جاتے ہیں، ہنسنا بھول جاتے ہیں، تعلق بھول جاتے ہیں، ایک ایسی نفرت پال لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کبھی مسلمان کو حقیر مت جانو، ہاں اس کے جرم اور اس کے گناہ کی بنیاد پر اس سے نفرت کرو، اس شخصیت اور ذات سے نفرت مت کرو، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو چھپا ہے۔ آپ اس کو خیر کی بات بتاؤ گے، وہ اس خیر پر زندگی بھر کے لیے کھڑا ہو جائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وما توفیق اللہ۔